ناظرین، بریک سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے ایئر انفیکشنز کا. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ایئر انفیکشنز کے علاج تک بات پہنچی تھی، بچوں کے اندر ایک اور عمل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط. بہت چھوٹے بچوں کے کان میں تیل ڈالا جاتا ہے اکثر، کہ کان ڈرائی ہو جائیں گے یا وغیرہ وغیرہ، اپنی طرف سے جو بھی وجوہات اس کی بتائی جاتی ہیں. یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اللہ میاں نے کان کے اندر ہمیں ایک نیچرل تیل دیا ہوا ہے جس کو ہم ویکس کہتے ہیں. وہ کان میں سیکریٹ ہوتا ہے اور کان کو وہ اس سے زیادہ تیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کان بہت خشک ہو جائیں اور کان میں خشکی کی وجہ سے خارش جیسی محسوس ہو یا ایریٹیشن ہو، آدمی کو کان میں خارش کرنے کا دل چاہے یا بچہ بہت زیادہ کان کھینچ رہا ہو اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ کان کے پردے میں سوراخ نہیں ہے، تو تیل ڈالنے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. اور سب سے اچھا تیل جس میں شفا ہے وہ ہے زیتون کا تیل. جی اور جیسے پرانا ہمارا ٹوٹکا ہے کہ کان میں درد ہوتا تھا تو لہسن کو تیل میں گرم کر کے 2-3 قطرے ڈال دیے جاتے تھے. اگر کان کے پردے میں سوراخ نہیں ہے اور ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا کا پین ہے تو اس سے بہتر ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کبھی کبھی کان میں درد ہو جاتا ہے جس کی وجہ ہوتی ہے کہ ویکس جمع ہو گیا ہے، خشکی ہو گئی ہے، پھر وہ کوئی کان میں ڈراپ چلا گیا، کوئی پانی چلا گیا تو ایک دم سے پھول گیا تو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر ہم ایک خاص دوا بھی ڈلواتے ہیں جس کو ہم جی. سوڈا گلیسرین کہتے ہیں، لیکن اگر اس میں تیل بھی قطرے ڈالتے رہیں 3-4-5 مرتبہ، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جا کے صفا کروائیں کیونکہ وہ نرم ہو چکا ہوگا تو صفائی کرنے میں آسانی ہو سکتی. لیکن ہر بہتے کان کے اندر یا ہر درد والے کان میں تیل ڈالنا مناسب نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویکس کو کبھی کبھی صاف بھی کروایا جاتا ہے. جی، کیا ویکس صاف کروانے کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے یا کچھ خاص معاملات ایسے ہوتے ہیں جب اس کی ضرورت پڑتی ہو؟ نیچرلی میرے خیال سے 90% آدمیوں میں ضرورت نہیں ہوتی ویکس صاف کرنے کی. لوگ ویکس صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ کاٹن برس وغیرہ استعمال کرتے ہیں. ہاں، جی اگر کان دوسرا آدمی جیسے مائیں بچوں کو دیکھتی ہیں کان کے باہر اسے انہیں نظر آ رہا ہے کہ ویکس جمع ہو گیا ہے، یوزلی وہ باہر آ کے جمع ہو جاتا ہے، تو کاٹن بڈ کا جو ٹپ ہے اس سے آپ باہر کا حصہ صاف کر لیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں. لیکن کان کے اندر کاٹن بڈ ڈال کے صاف کرنے میں نقصان یہ ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کی جو نیچرل ایک فلم ہے آئلی وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا، اگر فار ایگزامپل کافی عرصے سے صاف نہیں کیا کان تو اس میں ویکس جمع ہو گیا ہے، اب اگر ہم اس پہ کاٹن بڈ سے صاف کریں گے تو وہ ایک بلاک بنا ہوا ہے، کاٹن بڈ کو اندر تو پش کرے گی، باہر نہیں نکال سکے گی. تو زیادہ اس کا استعمال بھی صحیح نہیں ہے، اور باہر سے کان کو صرف صاف کر لیا کریں جہاں پہ نظر آتا ہے ویکس، جی. وہ مناسب ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا ایک خاص ٹیوب کا جو کہ مڈل ایئر کو کنیکٹ کرتی ہے ناک کے پیچھے والے حصے سے، جی. اور مڈل ایئر میں ہی زیادہ تر انفیکشنز ہوتے ہیں. اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ بچوں میں یہ انفیکشنز متواتر نظر آ رہے ہوتے ہیں، مطلب موسم تبدیل ہوا، بہت امکان ہے کہ ان کو کان کی تکلیف شروع ہو جائے. اسی طرح سے بڑوں میں یہ چیز اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. کیا بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس ٹیوب کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے یا یہ بند ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ ٹیوب رہے گی تو ہمیشہ، اور یہ ضرورت ہے اس کی ہمیشہ رہنے کے لیے تاکہ یہ کہ کان کا جو فنکشن ہے پریشر نارملی طور سے مینٹین. چلتا رہے. لیکن بچوں میں ایک تو یہ کہ یہ ٹیوب ریلیٹیولی مطلب بچے کے حساب سے ویسے تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن کان کے اور اس کی مناسبت سے بھی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور تھوڑی زیادہ سیدھی ہوتی ہے اور بالکل ناک کے نیچے قریب ہوتی ہے. اس میں آرام سے ناک کا مواد اندر جا سکتا ہے. دوسرے بچوں کی ناک تھوڑی سی چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بچوں کو سردی کے موسم میں ناک بند ہو جاتی ہے. جب ناک بند ہوگی تو اسٹیوشن ٹیوب ڈس فنکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بچوں کے اندر یہ زیادہ کامن ہے. بڑوں کی ناک زیادہ بڑی ہوتی ہے، ٹیوب بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے اور وہ اس لیول پہ ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ بند ہوتی ہے ہر جی. وقت. صرف ہم جب سولو کرتے ہیں یا ہمیں جمائی آتی ہے جب وہ کھلتی ہے. بچوں کی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں پرماننٹ کھلی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے جیسے میں نے آپ کو دودھ کا کہا یا دوسرے ناک کے سیکریشن یا بعض اوقات بہت زور سے ناک بلو کرنے کی عادت ہوتی ہے، بعضوں کو بہت زور سے بلو کرتے ہیں تو اس سے نیگیٹو پریشر سے ریورس فلو بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اچھا. بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی بچوں میں ہی خاص کر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بچے کوئی بھی چیز اٹھا کر کان میں ڈال لیتے ہیں، جی. کان میں یا پھر ناک میں، جس کی وجہ سے کافی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے گھر والوں کو. اس طرح کی صورتحال میں والدین کو سب سے پہلے کس چیز پر توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں، وہ ایک کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ گیو یور چائلڈ اینی آبجیکٹ اسمالر دین دی ایلبو. جی. مطلب اتنا اس سے چھوٹا آبجیکٹ دینا ہی نہیں چاہیے، یا منہ میں ڈال لے گا یا کان میں ڈال لے گا. لیکن بچہ جو ہے وہ کیونکہ وہ ہر چیز کو پہلے ہاتھ سے ایکسپلور کرتا ہے اور پھر وہ اس کو یا منہ میں ڈالتا ہے یا ناک میں ڈالتا ہے یا کان میں ڈالتا ہے. بعض اوقات بچے دوسرے کے ناک میں بھی ڈال دیتے ہیں. جی. اگر کان میں کوئی ایسی چیز ڈال دی ہے، فار ایگزامپل کوئی راؤنڈڈ چیز ہے، آج کل بچوں کی جو موتی وغیرہ جو موتی ہوتے ہیں یا وہ گن سے کھیلتے ہیں اس میں تھوڑے پیلٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے موتی جیسے، وہ ڈال دی تو اس کو نکالنے کی کوشش گھر میں نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایسی تیلی جیسی چیز نظر آ رہی ہے سامنے تو اگر باہر آرام سے نکل جائے تو اچھا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں فرسٹ اٹیمپٹ از دا بیسٹ اٹیمپٹ.
بچہ ہے اگر اس کو ہم نے ایک مرتبہ نکالنے کی کوشش کی, اس میں اس کو درد ہو گیا, تو پھر وہ آپ کو کبھی بھی دوبارہ ڈاکٹر کو بھی نہیں نکالنے دے گا. تو اسی لیے ایکسپرٹ کو اس کو نکالنا چاہیے, فرسٹ اٹیمپٹ میں نکالنا چاہیے, ورنہ دوسرا اس کا یہ ہے کہ پھر بے ہوش کر کے نکالنی پڑتی ہے وہ چیز. دوسری یہ چیز ہے, کبھی کبھار بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کان کے اندر کوئی قسم کا یہ کیڑے مکوڑے چلے جاتے ہیں, جی چونٹی ایسا بعض اوقات چلی جاتی ہے. چونٹی سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چونٹی جو ہے اٹ فالوز لائٹ. اگر کان میں چونٹی چلی گئی ہے تو آپ صرف کان میں لائٹ ماریں, چونٹی باہر آ جائے گی. اچھا. اور اگر کوئی اور انسیکٹ کان میں چلا گیا تو سب سے اچھی چیز یہ, اگر کان کا پردے میں سوراخ نہیں ہمیں پتہ ہے, تو گھر میں کوئی بھی ایئر ڈراپس یا ایون آئی ڈراپس پڑے ہوں وہ کان میں ڈال دیں, تاکہ اس کو آپ اس میں ڈبو دیں, وہ اس میں ڈوب جائے, ڈراؤن اٹ. وہ ہلے گا نہیں تو تکلیف نہیں ہوگی, پھر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو نکلوا لیں. اشرف صاحب, وقت اور حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, انسان بھی ترقی کرتا جا رہا ہے, جو چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں اب ہونے لگ گئی ہیں. مثال کے طور پر موبائل کا میرے خیال سے 5-8 سال پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, ہوتا بھی تھا تو شاذ و نادر کسی کے پاس نظر آتا تھا, اب سب کے پاس ہوتا ہے. اسی طرح سے ہینڈس فری کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے. بچوں میں بھی ایسی گیجٹس آ چکے ہیں جو سانگز وغیرہ وہ 24 گھنٹے سن سکتے ہیں کانوں میں ایک آلہ سماعت لگا کر. تو اس کی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوائز پولوشن کا بھی تذکرہ بڑھتا جا رہا ہے, کہ کیا یہ اقدامات بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ لاؤڈ میوزک وہ سنتے ہوں ایئر فونس کے تھرو؟ جی, جتنا کان کے قریب شور ہوگا اتنا زیادہ کان کے ڈیمیج ہونے کا چانس ہوتا ہے, کیونکہ یہ کیلکولیشن کی ہوئی ہیں کہ کان کو کتنی لاؤڈنیس کا, کتنی مقدار کا شور کتنی دیر تک دیا جا سکتا ہے. تو جو لوگ کان کے لگا کے سنتے ہیں آلات, عموماً وہ کافی تیز آواز میں سنتے ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ کو سن رہا ہے تو آپ کو آواز آ رہی ہوگی, وہ بچہ کہے کہ میں بہت سلو سن رہا ہوں. تو آہستہ آہستہ ان کو, کیونکہ اس میں مزہ ہے, اس میں ایک وہ ہوتا ہے, انجوائمنٹ ہوتا ہے, تو کان پہ لگا کے سننا نامناسب ہے, نہیں کرنا چاہیے. بہت ہی زیادہ لوگ کرتے ہیں تو دن میں 1 گھنٹہ اگر سن لیا تو اس کے بعد 2-3 گھنٹے کو کان کا آرام دینا چاہیے, ورنہ تو کان میں خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے. کافی ہمارے پاس ایسے بچے نہیں بڑے آئے ہیں, تو ان کا ہم نے کان چیک کیا, پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی کان کا, جب ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آڈیومیٹری, جو کان کے ڈفرینٹ فریکوینسی پہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اس کی سماعت کیسی ہے. ہم نے پوچھا کہ اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی سماعت تو کم ہو گئی ہے, کیا کبھی آپ نے کوئی شور والی جگہ پہ کام کیا ہے, کبھی کوئی فیکٹری میں کام کیا ہے, یا کوئی شوٹنگ کی ہے, یا ایسی فورسز میں کام کیا؟ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا. پھر کہتے ہیں ہاں ہم بچپن میں بہت زیادہ کان پہ لگا کے اسٹیریو سنا. اس زمانے واک مین کا بڑا رواج تھا, تو اب ان کی عمریں جو ہیں کافی بڑی ہو گئی ہیں, کوئی 25, 30, 40 سال کے ہو گئے ہیں, تو ان کے کان میں اب پتہ چلنے لگا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز ریزرو میں دی ہے. اگر ہمیں 50% ضرورت ہے کان کی سماعت, اللہ نے 100% دی ہوئی ہے. لیکن جب ایک ایج کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی ہے, پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب زیادہ کمی آ گئی. تو یہ بہت نقصان دہ. موبائل کا ابھی تک ریڈیشنز کا بات چل رہی ہے, لیکن کوئی ایسا حتمی وہ نہیں آیا. لیکن یہ ڈیفینیٹ ہے, جو لوگ موبائل دن میں زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں فٹیگ ضرور ہوتا ہے, ایئرنگ فٹیگ, اور ان کے کان کی سماعت تھوڑی سی شام تک متاثر ہوتی ہے. دوسرے ان کا جو کہنا چاہیے کہ وہ تھکاوٹ بہت محسوس کرتے ہیں, ذہنی طور پہ فریش نہیں محسوس کرتے. تو وہ موبائل کا استعمال اگر زیادہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہینڈس فری بہتر ہے, بنسبت کہ موبائل ڈائریکٹلی کان کے اوپر رکھا جائے. اشرف صاحب, اس طرح کے انفیکشنس وغیرہ یا کرونک انفیکشنس جو ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کیونکہ کان کا ایک اور بہت اہم فنکشن جسم کا توازن برقرار رکھنا ہے, کیا وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے؟ کان کا جو انر ایئر, جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا, اس میں 2 اس کے پارٹس ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں. ایک جو ہے وہ کوکلیئر پارٹ ہے جو سماعت کے ساتھ ہے, دوسرا ہے ویسٹیبولر پارٹ جو بیلنس کے ساتھ ہے. بیلنس کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت, یا ہم سیدھا چل رہے ہیں, یا ہم کب کریں. جیسے ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں باہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن جب ہوائی جہاز ٹرن کرتا ہے, یا بند ٹرین یا بند گاڑی ٹرن کرتی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے گاڑی ٹرن کر رہی ہے, کیونکہ وہ اس کا ریلیشن گریوٹی سے ہے, تو ہمیں بتاتا ہے. کان کے انفیکشن ایک تو ہے کہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں مڈل ایئر انفیکشن, کبھی کبھار اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ انر ایئر انفیکٹڈ ہو جائے, اور انر ایئر انفیکٹڈ ہوتا ہے مریض کو ایک دم سے سیویئر چکر آتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیبرنتھائٹس ہو گیا ہے پیشنٹ کو, اور سماعت بھی متاثر ہو سکتی ہے. اور چکر کی ایک دوسری بیماری جو بہت کامن ہے ہمارے, بہت کامن, کافی کامن ہے, اس کو ہم مینیئرس ڈیزیز بولتے ہیں. وہ یوجولی عورتوں میں بھی ہوتی ہے, 30-40 عمر میں زیادہ ہوتی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان موسم میں زیادہ ہوتی ہے جس کے اندر فلو زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا وائرل پروون کوئی نہیں ہے وائرل, لیکن اس میں ہوتی ہے, تو اس میں شدید قسم کے چکر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے آدمی گر جائے گا, اور مریض سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی اٹیک ہو گیا ہے, خدا نخواستہ دماغی اٹیک ہو گیا ہے.
لیکن اس کا تعلق بالکل کان سے ہے اور اس کا جی علاج موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ایئر انفیکشنز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.